کسی سے تفسیر ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کبھی سوچا ہے تم نے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور تمہاری سماعت سلب کر لے، چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، مہر کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو یہ ودن بریکٹ صلاحیتیں، قوتیں بریکٹ کلوز تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں، پھر بھی کیا کریں، یہ اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ مطالبہ عذاب پیچھے بھی ہم لیکچرز میں پڑھ کر آئے، بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ نہ کوئی نشانی، کیوں نہیں ٹکڑا عذاب لے کر آتے۔ یہ ایک اور پہلو سے اس کا جواب دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، زمین سے کوئی آفت بھیج دے، تو ان پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر آسمان سے آفت آئے، زمین سے آئے، تو کون ہے اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا؟ اب یہاں پہ بتایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے نفس، تمہاری اپنی ذات کے اندر سے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا کرتے، ظاہر یا باطن کے حوالے سے، مثلا تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری عقل سمجھ، اگر وہ تم سے لے جائے، تم پہ ٹھپے لگا دے، مہر لگا دے، تو کون ہے جو تمہیں یہ تمہاری صلاحیتیں واپس دے کر آئے گا، واپس بحال کرائے گا؟ تو آپ دیکھو کہ تم ایک نشانی مانگ رہے ہو اور ہم اپنی نشانیاں کتنے انداز میں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات، ایک نشانی ادھر سے آ رہی ہے، ایک اوپر سے آ رہی ہے، ایک نیچے سے آ رہی ہے، ایک دائیں سے آ رہی ہے، ایک بائیں سے آ رہی ہے۔ نشانیاں ہیں کہ بارش کی طرح وہ برس رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، باہر سے بھی، قرآن کی شکل میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تمہاری اپنی ذات کی شکل میں۔ اس کے بعد اب تمہیں کسی اور نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو تو صحیح، ثم ہم یسلمون، اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کا رویہ، ثم ہم یسلمون، کیا رویہ؟ منہ پھیر کے چلے جانا، کیا کہہ کر؟ میں نہ مانوں۔ سوچے کتنی بڑی انسان کی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس سٹیج پہ پہنچ جائے تو پھر اس کو ہدایت دینا اور اس کو سیدھے راستے پر پکڑ کر لانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی بھی ہے کہ جن کی حالت یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کے لیے آپ کیا پریشان ہو رہے ہیں، چھوڑ دو ان کو ان کے حال کے اوپر۔ آیت 47، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے نبی ان سے پوچھئے کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر ودن بریکٹ بے خبری میں بریکٹ کلوز اچانک آدم کے یا اعلانیہ آ جائے، تو کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ بغتہ، بغتہ کہتے ہیں اچانک، دفعتاً، بغیر کسی نوٹس کے، بالکل بے خبری میں، جہرا، کھلم کھلا، ڈنکے کی چوٹ پہ، دن دہاڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے ذرا پوچھے تو صحیح، بار بار نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار آپ سے مانگتے ہیں، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک آ جائے، بغیر نوٹس کے آ جائے، چپکے سے آ جائے، کھلم کھلا آ جائے، ڈنکے کی چوٹ پہ آ جائے، جو بھی اسٹائل ہو سکتا ہے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہے کہ جو اس عذاب کو روکنے والا ہے، کس کا یارہ ہے، کس کی ہمت ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ سوچیں نا کہ جیسے زلزلہ ہی آ جاتا ہے، انسان بیٹھا ہوتا ہے اور ایک دم زلزلہ آتا ہے اور ذرا سی اس کی وہ جو ہے انٹینسٹی وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں نا وہ 7 پہ گیا، وہ 8 پہ گیا، تو تباہیوں کی ایسی صورت نکلتی ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی جو
اس کی جو وسائل ہیں وہ بالکل کم پڑ جاتے ہیں اس ڈیزاسٹر سے کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے جو اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہو بھائی؟ اللہ کے عذاب کو تم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, اتنا لائٹ لیا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب اس کا عذاب آئے گا نا, هل يهلك الا القوم الظالمون, تو پھر اس عذاب سے دو چار کون ہوں گے؟ جو ظالم ہیں. اصل میں یہاں عذاب سے مراد وہ خاص عذاب ہے جو انبیاء کرام کی, رسولوں کی سنت رہی ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی. وہ کیا سنت ہے اگر آپ بتائیں تو؟ اتمام حجت, اسے کہتے ہیں اتمام حجت, کہ جب رسول اتمام حجت کرتے ہیں قوم اس کے بعد بھی جھٹلانے کے اوپر اڑی رہتی ہے, تو پھر عذاب آتا ہے اور پھر وہ هل يهلك الا القوم الظالمون, ظالموں کو ختم کر دیا جاتا ہے. نبی رسول اور ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ مٹھی بھر ہوتے ہیں, ان کو بچا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں 47 میں خاص طور پر ظالموں سے مراد وہ مجرم, ڈھیٹ, نافرمان, سرکش جو رسول کے زمانے کو پاتے ہیں اور پھر بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آ پاتے. تو حجت تو بہت بڑی تمام ہوتی ہے نا ان کے اوپر. باقیوں کے پاس, ہم لوگوں کے پاس تو یہ ہے نا کہ قرآن ہے, سنت ہے, ایک دن کی نشانیاں ہیں, میرے اپنے نفس کی نشانیاں, لیکن اس زمانے میں رسول بذات خود موجود رہے اور ہر زمانے میں, لہٰذا ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پیچھے ہم نے یہ بتا دیا نا کہ ایک آزمائشوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بأسنا والضرائی بالبأسائی والضرائی. یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جنگ کی آزمائشوں سے گزارتے ہیں, جسمانی تکلیفوں سے ہم گزارتے ہیں. تو وہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا وہ تذکیر کے لیے ہوتی ہیں, وہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں. اس میں آپ وہ مثال, وہ محاورہ کے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی اس کا اثر پہنچتا ہے. جب کسی قوم میں اس طرح کے عناصر زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو سدھارنے کے لیے, اس کو جھنجھوڑنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, اس قوم میں تذکیر کے لیے وارننگ جاری کرتے ہیں. جب وہ آزمائش آتی ہے تو اس میں نیک بھی جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, حصہ پا لیتے ہیں. اس کے اندر جو نیک حصہ پاتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, ان کے گناہ جڑتے ہیں, وہ اللہ کے اور قریب ہوتے ہیں صبر کر کے, اور جو برے ہیں ان کے لیے وہ تذکیر کا سبب بن جاتی ہے. لیکن یہاں پر یہ جو معاملہ ہے, یہ جو اہل کفر کا معاملہ ہے, یہ خاص طور پر انہی کے لیے ہے. آیت نمبر 48, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ ودن بریکٹ لوگوں کے لیے, بریکٹ کلوز. دیکھیے رسولوں کے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں بھیجتے ہیں ہم رسولوں کو؟ خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں. جنہوں نے مان لیا, ان کو اپنی اصلاح کر لی, تو انہیں کوئی اندیشہ اور غم نہ ہوگا, ان کے لیے کوئی اندیشہ اور غم نہ ہوگا. آیت 49 بھی ساتھ ملا لیجئے, والذین کذبوا بآیاتنا, اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا, ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں پکڑ لے گا. اب چونکہ وہ بار بار نشانیاں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا مقصد بتا دیا کہ رسول نشانیاں دکھانے کے لیے نہیں آتے, رسول معجزات کے ذریعے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے نہیں آتے. جو مختلف اوقات میں ماضی میں رسولوں کو معجزات دیے بھی گئے, وہ بھی کس نوعیت کے معجزات ہیں؟ قوم پر اتمام حجت کی نوعیت کے ہی معجزات ان کو دیے جاتے رہے ہیں. اب جب تم بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دن رات ایک ہی مطالبہ کر رہے ہو, عذاب کا مطالبہ, نشانی لے آؤ, معجزہ دکھا دو, یہ دکھا دو, وہ دکھا دو, تو رسول تو آئے ہی نہیں اس کام کے لیے. رسول کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رسولوں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں کی ہسٹری کو مرسلین کے اندر سمو دیا کہ جب بھی میرے مرسلین آئے, جب بھی میرے نمائندے آئے, میرے
ایمبیسڈر آئے دنیا کے اندر میرا پیغام لے کر، میرے چنے ہوئے لوگ آئے، ان کا سٹیٹس، ان کا مقصد، ان کا مشن کیا تھا؟ مبشرین و منذرین، یہ ان کا سٹیٹس تھا۔ اب خوشخبری کی وضاحت کیا کر دی؟ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو خوشخبریوں کو مان لیتے ہیں، انذار اور بشارت کو سمجھ لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو بس پھر ان کے لیے تو بڑے ہی خوشی اور سکون کے معاملات ہیں، کوئی اندیشہ اور غم نہیں ہے۔ اور جو نہیں مانتے، انذار کے بارے میں دیکھیں یہ آ گئی خوشخبری مبشرین کی، فمن آمن واصلح، اور جو نہیں مانتے والذین کذبوا بآیاتنا، ان کے لیے وہ انذار ہے جو کہ رسول بتا رہے ہوتے ہیں کہ پھر جہنم کی آگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات پھر ہم کلیئر کرتے ہیں کہ جو رسول آتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا ایک طرح سے عکس ہوتے ہیں، اس کی شکل ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کا۔ عذاب ان کی بعثت کے مطالبے میں، ان کی بعثت کے مقاصد میں نہیں ہوتا، یعنی رسول کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو مکمل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عذاب تو ایک بالکل الگ چیز ہے، ہٹ کے چیز ہے، ان کے آنے کے مقاصد میں سے عذاب شامل نہیں ہے۔ عذاب کب آتا ہے؟ جب ان کو جھٹلایا جاتا ہے، جب ان کو مان کر نہیں دیا جاتا، تو پھر اس کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کو جو وہ مکمل کرنے کے لیے آئے دنیا میں، پھر یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ عذاب کے ذریعے ان ناسوروں کو، ناسور ہوتے ہیں نا معاشرے کا، جو کینسر زدہ حصے جو ہیں، جو کہ گندگیاں ہیں، نجاستیں ہیں، کوڑے کے ڈھیر بن چکے ہیں اپنے علم، عمل، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کو اب ختم کر دیا جائے تاکہ یہ دنیا جو ہے یہ سکون کا گڑھ بن جائے، رحمت کا مظہر بن جائے، جس کے لیے میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اور دوسری چیز، رسول جب آتے ہیں تو وہ مبشرین اور منذرین بن کر آتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ عوام سے، لوگوں سے، مخلوق سے، ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت پا لیں، علم کا راستہ چن لیں، عمل کا راستہ چن لیں۔ یہ رسولوں کے آنے کا مقصد ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ معجزہ دکھانا انبیاء کی نہ تعلیم کا حصہ ہے، نہ ان کی بعثت کا حصہ ہے، نہ ان کی کوئی شرائط ہے۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ اتمام حجت کے لیے۔ اب کوئی نہیں مان رہا، نہیں مان رہا، نہیں مان رہا، تو آخر میں آ کر پھر ان کی من پسند، من مانی چیزیں معجزات کی شکل میں دے دی جاتی ہیں، تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ اگر آ چکتا یہ معجزہ تو پھر ہم مان لیتے ہیں، بس اس کے بعد پھر ان کو مہلت عمل ان کی ختم کر دی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ تسلی سے آپ اپنا مقصد بعثت جو ہے وہ پورا فرمائیے، مبشر اور منذر بن کے آپ تسلی سے اپنا یہ کام کریں، آپ ٹارگٹ کیجئے، آپ فوکسڈ رہیے ان باتوں کے اوپر جو مبشرین اور منذرین سے متعلق ہیں، بس باقی جو غیر متعلق چیزیں ہیں ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ جب چاہے گا انذار کے حوالے سے دیکھے گا اتمام حجت ہو گئی، وہ اپنا معجزہ کوئی نشانی نازل فرما دے گا، نہیں چاہے گا تو وہ اس کی مرضی۔ اب اپنا کام رکھیے، اور پھر جو مان لے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اور جو نہیں مانے گا بس اس کے لیے پھر عذاب ہے، جو وہ فسق کر رہے ہیں، جو وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ آیت نمبر 50۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، پچھلی آیات سے ہی کنیکٹ کریں اس کو بھی، یہ بہت آپس میں لنکڈ ہیں آیات نا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ دیکھیے پہلے کہا نبیوں کا سٹیٹس اللہ نے کلیئر کیا کہ پہلے نبی بھی ایسے ہی تھے، یہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ جسٹ مبشرین اور منذرین ہیں، یہ سٹیٹس ہے، اس پہ فوکس رہنا ہے ان کو۔ اب مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے، ان کو بتا دیجئے میں نے تو کبھی ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا، میں نے جب تمہیں تبلیغ کی تو میں نے کب تم سے کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں،
میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. کہہ دیجئے میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی تم کیا نہیں کرتے؟ غور نہیں کرتے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک طرح سے فیصلہ کن نتیجے کا اعلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ مجھ سے بحث مت کرو. بحث کس بات میں ہو رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. عقل کو ہاتھ مارو. بحث تو اگر کرنی ہے تو اس بات پہ کرو جو میں تمہارے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں، انذار اور بشارت کی دعوت. میں نے تم سے یہ کوئی نقطہ نہیں بیان کیا. کون سا؟ ہندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ. نمبر 3 ولا اقول لکم انی ملک. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. تم جو مجھے بار بار کہہ رہے ہو کہ خزانے آ جائیں، سونا کا ہو جائے فلاں چیز، پھر غیب کی باتیں بتاؤ، پھر تم فرشتے اپنے ساتھ نازل کرواؤ، پھر ہم مانیں گے. تو آپ نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بحث کا موضوع تو وہ ہے جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. ان اتبع الا ما یوحا الیہ. میں تو وحی کا پیروکار ہوں، وحی کے پیچھے چلتا ہوں، وہی لے کر آیا ہوں، وہی دینے والا ہوں، وہی پر عمل کرنے والا ہوں، وہی پر عمل کر کے دکھانے والا ہوں. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہ کیا ذرا بھی سوچنے سمجھنے والی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتائیں کہ کیا جو دیکھنے والے ہیں، عقلیں رکھنے والے ہیں، بصیرت رکھنے والے ہیں، اور وہ جو نہیں رکھنے والے، وہ کیا برابر دنیا میں ہوتے ہیں؟ دنیا میں نہیں ہوتے تو اللہ کی نظر میں وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کہ جو اپنی عقل سے کام لینے والے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی عقلوں پر پٹی باندھ کر زندگی گزارنے والے ہیں، دونوں کا انجام، دونوں کا نتیجہ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو دنیا کے لیے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھتے ہیں دونوں کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. محنت کرنے والوں کو اللہ پھر بھی دنیا میں عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، کامیابیاں ان کا مقدر بنتی ہیں، بنسبت ان کے جو بالکل ہی نکمے ویلے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ان کے پھر حالات کیسے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ دونوں کا انجام ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ہے، تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک انجام کر دیں گے ان کا، کہ جو کہ اللہ کی باتوں کو، اس کی نشانیوں کو، وہ جو معجزات اللہ نے کائنات میں بکھیرے ہیں، انسان کی ذات کے اندر رکھے ہیں، قرآن اور نبی کے ذریعے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان کو مانتے ہیں وہ آما ہے، وہ بصیر ہے. اور آما کون ہے؟ جو اندھا ہے، جو نہیں مان رہا، جو نہیں دیکھ رہا ان معجزات کو، وہ آما ہے. اور جو دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بصیر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہاں پہ بتا دیا کہ میں تو صرف یہ منادی کر رہا ہوں، اے اللہ کے بندو اس بات کے اوپر غور کرو، ان چیزوں کو مان لو. اب اگر تمہیں میں ہر چیز دکھا دوں تمہاری من پسند، تو تم دیکھ لو کہ پھر وہ جو جزا اور سزا کا قانون ہے نا، وہ بالکل باطل ہو کر رہ جاتا ہے. آیت نمبر 51 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ. اگر آپ کو یاد ہو سورہ انعام ہی ہم نے پیچھے پڑھی تھی، تو ہم وہاں پر ایک پڑھ کر آئے تھے کہ اس قرآن کے ذریعے ان کو انذار کیجیے. یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد تو پچھلی آیات ذرا سورہ انعام کی گھر جا کر چیک کیجیے گا. انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. کن کو؟ جو نہیں مان رہے، مطالبہ نشانی عذاب مسلسل، ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے نبی. اور کیا کیجیے؟ پیچھے کہا مبشرین اور منذرین کے کام پر فوکسڈ ہو جائیے آپ. یہاں کیا کہا جائے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اس قرآن کے ذریعے سے ان کو خبردار کیجیے. یعنی انذار کس کے ذریعے ہوگا؟ انذر بہ، انذار اس کے ذریعے ہوگا، قرآن کے ذریعے ہوگا. جو اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. ودن بریکٹ توقع ہے کہ اس نصیحت کے ذریعے سے بریکٹ کلوز یہ لوگ پرہیزگاری کی روش اختیار کر لیں.
ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑیں جو آپ سے نشانیوں کے طالب ہیں، معجزوں کے منتظر ہیں. ان کو چھوڑیے، توجہ کن کی طرف دیجیے کہ جو کیا کرتے ہیں، یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو ڈر رہے ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہے، جن کے اندر خوف آخرت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے ذریعے ان کو ڈرائیے، ان کو انذار اور بشارت دیجیے. آپ گویا یہاں سے جو چیز واضح ہوئی وہ کیا ہے؟ نمبر 1، انذار کے لیے اللہ نے جو ہمیں سلیبس بک دی ہے وہ انذر بھی، وہ قرآن ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز انذار کا سبب اور سلیبس یا آؤٹ لائن یا گائیڈ یا کوئی انسٹرکشن یا کوئی تعلیم، ہدایت، فلسفہ، فکر، سوچ، عقیدہ کچھ بن ہی نہیں سکتا اگر قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ قرآن بھی وہ جو ہم الحم سے بناس تک سمجھتے چلے جاتے ہیں نا، اللہ کا ایک ان کی تعلیم ہمیں سمجھ آتی چلی جاتی ہے. بیچ بیچ میں سے ہم آیتیں اٹھائیں گے نا، کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ بھئی کیا اصل تھیم تھا، کیا اصل مقصد ہے، قرآن ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے. گویا انذار کے لیے فطری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے، نہ کہ عذاب کی نشانیاں. کہ عذاب کی نشانیاں آئیں، لوگوں کو ڈنڈے پڑتے رہیں، جھوٹ بولنے کے اوپر انہیں خون کی الٹیاں ہوتی رہیں، فوراً کینسر میں مبتلا ہو جائیں، فوراً تڑپ کے مرنا شروع کر دیں، ذرا کوئی جرم کیا وہاں پہ فوراً ان کو پکڑا جائے. یہ کوئی نہیں ہے نشانیاں عذاب کی. یہ کوئی معاملات نہیں ہے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے. اللہ نے قرآن دے دیا. اور پھر جو دوسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن فائدہ انہی کو دے گا، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو ڈرتے ہیں. یاد رکھیے فائدہ انہی کو دے گا کہ جو اندر سے اپنے رب سے جڑنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور اکٹھا کیا جائے گا. انہیں پتہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے سوا ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سفارشی ہے. لعلہم یتقون، توقع ہے کہ انذر بھی کے ذریعے یہ لوگ تقوی کی روش اختیار کر لیں گے. تقوی اللہ کے لیے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ. اور یاد رکھیے کہ اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر جو کچھ بھی ہے وہ شفاعت باطلہ ہی ہے کہ ہمارے یہ بت، ہمارے یہ نیک لوگ ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں پار کروا لیں گے، ہمیں جنت دلوا دیں گے، ہمیں جہنم سے چھڑا لیں گے. اللہ نے کہا کہ نہیں، اصل میں جہاں تقویٰ ہوگا وہیں پر اصلاح کا کوئی چانس ہوگا، جہاں پر اللہ کا کوئی ڈر خوف ہوگا. ان کو آپ بتائیں گے تو انہیں بات سمجھ آئے گی. تو جہاں پہ ڈر خوف ہی نہیں ہے وہاں پہ بات کدھر سمجھ آنی ہے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آیت 52، بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ویدن بریکٹ ان کے ایمان کی آرزو میں بریکٹ کلوز، تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں. ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے. within bracket ان کی خواہش پر بریکٹ کلوز، تم ان کو اپنے سے دور کر کے ظالموں میں شامل مت ہو جاؤ. جی میں کلیئر کرتی ہوں. اوپر ہم نے پڑھا نا اوپر والی آیات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں کے ساتھ کن لوگوں کو بتانا ہے. وَأَنذِرْ بِهِ يَخَافُونَ، بتایا نا کہ ان لوگوں کو بتانا ہے، ان لوگوں کو انذار کرنا ہے. اور کن لوگوں سے بے پرواہ ہونا ہے؟ جو نہیں مانتے، جن کے اندر تقویٰ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال کے اوپر. ان کو ڈرائیے، قرآن کے ذریعے ڈرائیے جو ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب اسی بات کی یہاں پہ مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا. پچھلی ہی بات کو وضاحت کی گئی ہے کہ وہ جو شامت زدہ لوگ اپنے مال میں، اپنے عہدے میں، اپنی عزت میں، اپنی شہرت کے اندر مست بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو اور آپ کی تعلیمات کو، آپ کی ہدایات کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اہمیت نہیں دے رہے. کس بات کی وجہ سے اہمیت نہیں دی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے مقابلے میں مخلوق ہے، مفلس ہیں، فقیر ہیں. یعنی سرداران مکہ کے مقابلے میں، سرداران قریش، سرداران طائف، ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی خزانہ ہی نہیں ہے، کوئی مال ہی نہیں ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو شروع کے ساتھی ہیں، قریبی ساتھی، ان میں بھی موسٹلی لوگ، زیادہ تر نہیں، کافی لوگ جو تھے وہ بھی اس طرح سے بہت ویل آف نہیں تھے اسٹیٹس وائز، جو ہے نا کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ، نارمل لوگ تھے نا، بہت بہت زیادہ ہائی فائی لوگ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کچھ تھے بھی اور کچھ نہیں تھے. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کو صرف اس وجہ سے اگنور کر رہے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ اپنے ریوڑ سے جدا ہو گئے ہیں، یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اس کے نرغے میں آ گئے ہیں. بار بار سمجھانے سے بھی، بار بار بلانے سے بھی یہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی توجہ اپنے گلے کی دیکھ بھال پہ رکھنی چاہیے. یہ لیسن ہے اس آیت کا، یہ تھیم ہے اس بات کا. ان اہل ایمان کی فکر کیجئے جو آپ کے در پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی فکر میں ان کی حقوق سے غفلت نہ کیجئے. یعنی ان بھاگنے والوں کی فکر میں ان کو نہ اگنور کیجئے، ان سے صرف نظر نہ کیجئے جو آئے ہیں، سیکھنے آئے ہیں، ڈرتے ہیں، لینے آئے ہیں اپنے دامن پھیلا کر ہدایت کو. دیجئے، آپ کا کام ہے مبشرین و منذرین، آپ دیں گے ہی ان کو جو یخافون. پچھلی آیت کو دھیان میں رکھیں کہ وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا کہ انذر، ڈرائیے قرآن سے ان سے جو ڈرتے ہیں. تو جو ڈرنے والے آپ کے محفل میں آ گئے ہیں، آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، آپ ان کو دیجیے، ان کو نوازے. جائیے جو نہیں آنا چاہ رہے چھوڑو ان کو ان کے حال کے اوپر. سمجھائیے، بہت پیارا لیسن ہے جو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. پھر ان لوگوں کی مزید اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ جو لینے آئے ہیں آپ کے دربار میں، آپ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، صبح شام اس کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جو لوگ اس طرح بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے، اتنا انہوں نے اپنے ظرف کو بڑھا رکھا ہے، اور آپ ان کو نہ چھوڑیے، آپ ان پہ توجہ دیجیے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں قریش کے لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزامات لگاتے، وہاں پہ ایک ان کا الزام بھی تھا کہ اگر دولت ہوتی تو اتنی ہی اہم تعلیم ہوتی، اتنی اچھی ہوتی، اگر اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوتا تو ان کے پاس تو مکہ کے خزانے ہوتے. تو وہ خزانے تو ہمارے پاس ہیں، لہذا اللہ ہم سے راضی ہے، ان سے نہیں راضی. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی کون ہیں؟ غریب غربا، نعوذ باللہ، مفلوق الحال، غلام لوگ، نعوذ باللہ. یعنی حقارت، بہت حقارت کے ساتھ اس پوائنٹ کو بہت زیادہ اٹھاتے تھے. جی ہاں، حقارت سے زیادہ تکبر تھا. لوڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کو سامنے کر دیا نا اس پوائنٹ کو. کیا کہہ دیا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، کہ آپ ان لوگوں کو دور مت کیجیے، اپنے آپ سے دور مت ہٹائیے. کون لوگ؟ جن کے بارے میں یہ حقارت کا معاملہ کر رہے ہیں، اتنا تکبر ان کا نظر آ رہا ہے. تطرد کا مطلب ہوتا ہے ذلیل سمجھ کر ہانکنا، دور پھینک دینا. یہ لفظ کیوں یوز کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترد نہیں کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ،
یہ سرداران قریش کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ لفظ لائے کہ ان کی خواہش تھی کہ رسول اپنے ساتھیوں کو دھدکار دیں، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیں. اسٹیٹس کانشیس لوگ تھے، یہ اسٹیٹس کانشیس لوگ. اور یہ جو غریب غربا تھے نا، ان کو یہ کیا کہتے تھے کہ یہ ارذل ہیں، ارذل یعنی کہ نعوذ باللہ، بڑی نعوذ باللہ بہت ہی کم تر درجے کے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو مخاطب کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات بھی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو یہاں پہ کیا کہا؟ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. یہ جو تکبر کے نتیجے میں اگر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس طرح ان کے کہنے پر اگر خدا نہ خواستہ آپ ان لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں کہ جو شفقت اور محبت کے حقدار ہیں، اصلی حقدار ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ خدا کے حضور میں تمہاری طرف سے یہ اس کے ذمہ دار نہیں بنیں گے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ پر اے نبی ان کے تکبر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر اگر آپ نے ان کی بات مان کر ان کو دور کر دیا تو پھر وہ قیامت کے دن آپ کی سائڈ پہ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کے سپورٹر نہیں بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جس نے جو کرنا ہے اپنے معاملات کو خود کرنا ہے. میں آپ کو بار بار یہ ایک بات بتاتی ہوں نا، جب اس طرح کی آیات آتی ہیں تو اس طرح کی آیات میں جو عتاب ہوتا ہے، ظاہر عتاب نظر آتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، جیسے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے. کس کو سمجھایا جا رہا ہے، کس کو بتایا جا رہا ہے، کن کے کان کھولے جا رہے ہیں؟ ان کے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ان سے بات ہی کرنا چاہتے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر سنایا ان کو جا رہا ہے. اور یہاں پہ کیا کہا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ان کو دھتکارا، دور کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظالموں میں سے ہو جائے گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک طرح سے یہ بات بھی کلیئر کر دی نا کہ اگر یہ لوگ جو آپ کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، سیکھنے سکھانے کی نیت سے آ کر بیٹھے ہیں، غریب غربا ہی صحیح بھائی، غلام لونیاں ہی صحیح بھائی، نہیں ہے ان کے پاس کوئی اسٹیٹس، آ کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ لوگ کتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر آپ نے ان کو کچھ کہا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو تم کون ہوتے ہو اٹھ کر ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات کرنے والے، کوئی بات کہنے والے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اور آپ سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے میرے اور آپ کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں اس آیت سے سمجھنے کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ ہم بھی بہت زیادہ کلاس سسٹم کے اندر گھس گئے ہیں. وہ ایلیٹ کلاس ہے تو یہ جی مڈل کلاس ہے تو یہ فلاں لوئر، یہ برانڈ، اور یہ لوور کلاس ہے، اور پھر فلاں کلاس ہے. تو پھر کلاس سسٹم پتہ نہیں وہ سسٹم جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے. 1400 سال پہلے کی دیکھنے تعلیمات ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ جہاں پر اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھنا اٹھنا ہو رہا کہ جی ہم نہیں لیں گے قرآن تعلیم نہیں لیں گے کہ یہاں پہ غریب لوگ کیوں بیٹھتے ہیں. آج اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں کہ یہاں پر اگر ایک ہم کہیں، یہاں کی بات ہے میں جنرل بات کری ہوں، کہ اگر ایک سویپر ہے، ایک ریڑھی لگانے والا ہے، ایک گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہے، وہ اور ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ایک سٹیٹس کے برابر ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ حاصل کر لیں، کوئی ایسی بات کر لیں. ہمیشہ اپنے سٹیٹس کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں کہ ہم کیا شے ہیں، تکبر کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ استغفر اللہ، ایک بڑا ہی جملہ ہم چونکہ آفیسز میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو بہت ہی زیادہ سننے کو ملتا ہے، جی کلاس 4 کے لوگوں کو بتائیے. کلاس 4 یعنی کہ جب بھی سویپر کے بارے میں بات ہونی ہے، کسی نائب قاصد کے بارے میں بات ہونی ہے، کسی پی این کے بارے میں بات ہونی ہے تو کہتے ہیں جی کلاس 4 کا رجسٹر لے کر آئیں. کلاس 4 کے بارے میں یہ بات کریں. یعنی آپ سوچیں کہ کون سے جملے، کون سے الفاظ ہمارے دین نے کیا ہمیں یہ تعلیمات دی تھی کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں.
وہ ہماری کسی اسمارٹنس کا، ہماری کسی عقل مندی کا، ہماری کسی ٹرک کا، ہمارے کسی خاندانی پس منظر کا نتیجہ نہیں ہوتی. وہ اللہ نے ہمیں دیا تو اللہ نے ہمیں آزمایا، اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا. اور جن کو زیادہ ملی ہوئی ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ آزمائش میں. ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ اوور سمارٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں یہ اپنے اندر حلم لے کر آئیں، اپنے اندر عاجزی لے کر آئیں، دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش کریں. لیکن استغفر اللہ بات پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی وہی بات ہے کہ جو ایک بہت علم والا ہوگا وہ ایک ان پڑھ جاہل کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، اس سے ملنا جلنا پسند نہیں کرے گا. مال و دولت ہوگی تو غریب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی کہ یہ میرے دسترخوان پہ کیوں بیٹھے، اتنی بڑی میری پارٹی ہے، اتنے لوگ آئے ہیں، وہاں پہ میں کسی غریب کو کیسے بلا لوں، اس نے دیکھو کیسے لباس پہنا ہوا ہوگا، اسے کھانے کی تمیز نہیں ہوگی. مطلب 100 طرح کی چیزیں آ کر ہم غریبوں کو کیا کرتے ہیں، اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہی چیز یہاں پہ ہمیں بتائی گئی کہ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے کلاس سسٹم کو ختم کیا، اس نے مساوات پیدا کیا، اس نے ہم آہنگی پیدا کی ہے، اس نے محبت اور بھائی چارہ پیدا کیا ہے. حج ہے، نماز کو دیکھیں، جب آپ صفے بنا رہے ہوتے ہیں مسجد جاتے ہیں تو ایک جیسا سسٹم ہے. اسلام نے نہیں پسند کیا ان چیزوں کو کہ ہم لے آئے ہیں کہیں سے. استغفر اللہ، لگتا ہے کہ وہ جیسے تکبر کا کیڑا ہم مسلمانوں کے اندر جیسے دماغوں میں بیٹھ گیا، کب گیا، اور بات پھر وہی آتی کہ پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. اور پھر یہاں پہ ایک چیز اور آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداتی والعشی، صبح اور شام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اس کی خوشنودی مانگتے ہیں. تو یہاں سے صبح اور شام کے اذکار بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ صبح اور شام بھی اللہ کو اسپیشل یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ اذکار بتائے ہیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں. اور بھی کہیں سے آپ کو یقیناً کچھ کارڈز وغیرہ کچھ چیزیں مل جاتی ہیں کہ جس میں وہ اذکار ہیں جو صبح فجر کے بعد اور شام کو اثر اینڈ ہو رہا ہوتا ہے مغرب تک، اور مغرب کے بعد جو کرنے ہوتے ہیں. تو کوشش کر لیا جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کا جو عمل ہے اذکار کی شکل میں، خاص طور پر یہ جو ٹائمنگز ہیں، انسان ضرور اپنے رب کو یاد کرے. یعنی ہر فرض نماز کے بعد کے کچھ اذکار ہیں، صبح اور شام کے اذکار ہیں. اس کے علاوہ باقی تسبیحات کو آپ اپنی روٹین کے اندر رکھیں. یعنی گویا اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو 5 نمازیں ہیں، 7 قرآن کے تلاوت ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے ساتھ جب آپ ذکر کے مرحلے پر آتے ہیں تو ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، پلس قرآن میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا وہ پھر صبح اور پھر شام کے کچھ اذکار ہیں. یہ تو آپ سمجھ لینا کہ لازم ہے ہمارے لیے چیزیں. اس کے بعد جو ہے نا جی، اثر کے بعد آپ سمجھ لیں کہ جیسے مغرب کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ کے اذکار کا ٹائم نسبتاً شروع ہو جاتا ہے. کچھ اذکار آپ اس وقت کر سکتے ہیں اور کچھ اذکار آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ عموماً اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھ کر ہی ذکر فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی پھر یہی طریقہ کار ہوتا تھا. اس کے بعد پھر اگر آپ یوز ٹو ہیں اپنی تسبیحات پڑھنے کے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ یا درود شریف، کہ کوئی بھی چیز ہے وہ پھر آپ ایکسٹرا میں آپ رکھیں. جتنا کریں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ایسی چیز ہے کہ جتنا کیا جائے وہ کام ہے. جتنی توفیق ملے، جتنی زبان انسان کی تر رہے، اس کی خوش قسمتی ہے، اس کی سعادت ہے. لیکن بات یہی ہے کہ پہلے ان ضروری چیزوں کو، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑی چیز ہے. کہ جیسے آپ دیکھیں نا چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم کلاس میں نہیں بھی 4 دن آتے، تو آپ لوگوں کو جو لیسن ہو رہا ہوتا ہے اسی کو ہی اپنی روٹین میں رکھ لیا کریں کہ چلیں ہم اس کو، ان آیات کو 10 آیتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ نہیں، جب 3 دن آپ آتے ہیں تو کم از کم کبھی 25 آیتیں ہیں، کبھی 30 آیتیں ہیں، کبھی زیادہ ہیں، کبھی اس سے کم ہے. تو بندہ کم از کم ان چیزوں کو دہراتا رہے، سمجھتا رہے، غور و فکر کرتا رہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، موٹی موٹی باتیں. پھر اس کے علاوہ اپنی روٹین کی جو ترجمے کے ساتھ علاوت ہے، ترجمے کو ضرور ذہن میں رکھیے. نہیں وجہ اللہ کی طرف، اللہ کی رضا، وجہ اس کی رضا، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوتے ہیں.
یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کی خوشنودی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تو راضی ہو جا ہم سے. آیت 53 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ یہ بدن بریکٹ بدبخت ان غریبوں کو کہیں بریکٹ کلوز دیکھ کر کہیں بریکٹ کلوز کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چنا ہے. بدن بریکٹ ان سے پوچھئے بریکٹ کلوز کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ایک سنت بیان فرما دی کہ ہم نے جب دنیا میں کسی کو دولت دی تو اس لیے نہیں دی کہ وہ اس کا حقدار تھا. ہم نے کسی کو غربت دی تو اس لیے نہیں دی کہ اس کو سزا ملی ہوئی ہے، کوئی وہ ستیلا تھا اللہ تعالیٰ کا، بلکہ دونوں کو ہم نے امتحان میں ڈالا. کون کون سے امتحان میں آپ بولیے؟ صبر کا امتحان اور شکر کا امتحان. دونوں امتحانوں میں ہم نے ڈالا اپنے بندوں کو. جس کو جو ملا ہوا ہے وہ اس کے شکر کا امتحان ہے، جو جس چیز سے محروم ہے وہ اس کے صبر کا امتحان ہے. اللہ نے یہ چیزیں ڈالی، یہ چیزیں دی. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا. ایک کو دوسرے سے آزمایا کیسے؟ سرداران قریش مکہ کو ذرا آپ پہلے یہاں پہ لے آئیے. کچھ کو دولت دے کر آزمایا، شہرت دے کر آزمایا، عہدہ دے کر آزمایا، مال دے کر آزمایا. اور جو باقی مخلوق تھی، باقی لوگ تھے مکہ کے غریب لوگ، ان کو نہ دے کر آزمایا. اب فتنہ بعضهم ببعض کیسے ہوا؟ ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ کیسے بن گئے کہ جن کو ملا تھا وہ زیادہ تکبر میں آ کر ان کے بارے میں برے برے کمنٹس اور رائے دینا شروع ہو گئے کہ ان کو نکالو، ان کو اٹھاؤ، یہ کیوں آتے ہیں، یہ نہیں آئیں گے تو ہم بیٹھیں گے، ناک منہ چڑھانا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بن گئے. گویا ان کا مال، ان کی ذہانت استغفر اللہ، اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن گئی کہ اللہ نے ہم امیروں کو چھوڑ کر، رئیسوں کو چھوڑ کر، سرداروں کو چھوڑ کر، رئیس مکہ، رئیس طائف وغیرہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ یہ ان غریبوں کو ہدایت دی. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو قرآن ملا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم مر گئے تھے کہیں؟ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہوا کرتا تھا. استغفر اللہ. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض سے لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا. سمجھ آ گیا آپ کو نا کہ ان پر اللہ نے احسان کیا. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ سرداران قریش کہہ رہے ہیں. کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ عام جو غریب لوگ ہیں، مسلمان ہیں خاص طور پر، ان کے بارے میں. یہ ہے نعوذ باللہ وہ جن کے اوپر اللہ کا انعام اور اکرام ہوا ہے ہدایت کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں. الیس اللہ باعلم بالشاکرین. خدا کا دین یاد رکھیے، سونا، چاندی، ریشم، مخمل، گاڑی، بنگلے، ہوائی جہاز، ٹرین، آج کے دور کی جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، یا وہ ان چیزوں سے نہیں ناپا جا سکتا. یہ آسمان کی نعمت ہے. قرآن اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کلام ہے، رحمان کی رحمت ہے، جو ان کو ملتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کا حق ادا کرتے ہیں، جو اپنے کان کھلے رکھتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھتے ہیں، جن کی آنکھوں پر غرور کی پٹی نہیں بندھی ہوتی، جنہوں نے اپنے دلوں کو مردہ نہیں ہونے دیا ہوتا. یہ رحمان کی رحمت ان کے حصے میں آتی ہے. سوچ لیں ذرا، یہ بہت بڑی نعمت ہے قدر کرنے والوں کے لیے. اور وہ نہ شکرے جو کہ ان نعمتوں کو ان نعمتوں کے لیے خود کو کریڈٹ دیتے ہیں. مجھے ملی، علم ملا میری وجہ سے ملا، صلاحیت ملی تو میری وجہ سے ملی، مال ملا تو میری وجہ سے ملی.
اولاد کامیاب ہوئی تو میری وجہ سے کامیاب ہوئی، میں نے کامیاب کیا اپنی اولاد کو، فلاں چیز ہوئی میری وجہ سے ہوئی، فلاں کامیابیاں ملی میری، ہر بات کا کریڈٹ مجھے، میرا، ہمارا، ہم سب کا، میرا خاندان، میرا فلاں، میرا یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے یہ ناشکرے ہیں کہ یہ نعمت جو ہے جس نے دی اس کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا، خود کو کریڈٹ دے کر ان لوگوں کے بارے میں جن کو نعمتوں میں کم حصہ ملا ان کے بارے میں اتنے برے کمنٹس پاس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا کہ دین کی نعمت جن کو ملی اور پھر انہوں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنے شکر گزاروں میں شامل فرمائے، کیونکہ اللہ نے کہا اللہ سب سے بڑھ کر اپنے شکر گزار بندوں کو جانتا ہے۔ شکر گزار کون ہے؟ اب یہ جو سبق ہے اس سے ہمارے لیے بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ آج دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض چیزیں دوسروں کے لیے فتنے کا سبب بنتی ہیں، بعض کے پاس جو بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے لیے فتنے کا سبب بنتی ہیں۔ مثلاً اب آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علم ہے کسی کے پاس، مال ہے، کامیاب اولاد ہے، بیٹے ہیں یا بچے ہیں یا دنیا کی اور نعمتیں ہیں، تو وہ عموماً کیا کرتے ہیں اپنا غلط طرز عمل اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس یہ نہیں ہے، اچھا بیہیویئر نہیں اختیار کرتے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ پھر چیزیں یہ نعمتیں ان کے لیے ان فتنہ بن جاتی ہیں، آزمائش بن جاتی ہے، بہت نعوذ باللہ جہنم کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ ناشکرا پن ہو جاتا ہے ان نعمتوں کے حوالے سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اللہ کو اپنے شکر گزار بندے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو لیسن کیا ہے، سبق کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی جملہ، کوئی بات کہ جس سے اللہ کو ہم ناراض کرے اور اپنی کسی نعمت کے بارے میں ہم ذرا بھی کسی تکبر کا شکار ہوں، جس کے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی ہمارے ذہن میں غلط بات آئے فوراً اللہ سے تو بس استغفار کریں۔ اگر کوئی ایسا رویہ آپ سے سرزد ہو گیا دوسرے کے بارے میں تو فوراً معافی تلافی کی کوشش کر کے دنیا میں ہی اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے کہ جو ملا ہے یہ تو میرے رب کا امتحان ہے اور مجھ سے تو میری نعمتوں کے بارے میں لازماً پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آیت 54 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا بدن بریکٹ ان کی خواہش کے برخلاف بریکٹ کلوز، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آیا کریں تو ان سے کہیے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ کیا کہو ان کو؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کن کو کہو سلامتی ہو؟ جو یہ غریب لوگ ہیں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، ان کو دور نہیں کرنا، ان کو لینا ہے، وہ بڑے اللہ کے نزدیک وہ بڑے قیمتی اثاثہ ہے وہ تو دین کا، ان کو لینا ہے، انہیں کیا کہنا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے کوئی نادانی سے کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اللہ سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ غرباء مسلمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی سرداران قریش کے مطالبے کے برعکس کہ جب آپ کے پاس وہ بندے آئیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا یومنون، یہاں پہ یومنون بھی آیا تھا نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے رب کی رضا کے متمنی ہیں، متلاشی ہیں، وہ لوگ آتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کیا کیا کریں؟ آپ کیسے ویلکم کریں گے؟ آپ تو ان کے لیے سراپائے رحمت بن جائیں، سراپائے سلامتی بن جائیں، ان کو ویلکم کہیں، کیسے؟ رحمت اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کہ ہماری طرف سے، اور ان کو کہہ دیں ساتھ ہی کیا کہہ دیں کہ تمہارے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، آئیے آئیے، یعنی کہ اپنی آنکھیں بچھا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے، ان کو ویلکم کیجیے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ نے اپنے بائیمان بندوں کے لیے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، اللہ وہ رحمت آپ کو بھی دے گا
ان بندوں کو بھی دے گا۔ اور اگر انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر تم میں سے کوئی کسی نادانی کا مرتکب ہو جائے، کوئی غلطی ہو گئی، نہ جانے میں انجانے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، خاص طور پہ لوگوں سے اس طرح کا کوئی رویہ خدا نہ خاصا کبھی ہو گیا اس سے سرزد، تو اللہ فرماتے ہیں بجہالت، جہالت کی وجہ سے نا، ثم تاب من بعد، اسے جب بھی خیال آیا اس نے فوراً توبہ کر لی، فوراً اصلاح کر لی، اصلاح بھی کر لی، توبہ بھی کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کے لیے کون ہے؟ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو گویا اللہ نے یہاں جو خوشخبری دی ہے نا، وہ خوشخبری رحمت کی، سلامتی کی، وہ دنیاوی مال اور جا کے ساتھ نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یہاں سے لینا ہے۔ اللہ کی طرف سے، ان کے رسول کی طرف سے سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا دنیاوی مال اور عہدے، دنیاوی سٹیٹس رکھنے والوں کے لیے نہیں، صرف انہی کے لیے نہیں، بلکہ کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ کہ وہ جو مال اور دولت نہیں رکھتے، ایک کیٹیگری، مال اور دولت نہیں ہے، علم نہیں ہے، سٹیٹس نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہے، یا وہ جو مال و دولت رکھنے کے ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا ان کے اندر خواہش ہے، شوق ہے، اور یؤمنون بآیاتنا، ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کو، اس کی سلامتی کی خوشخبری۔ پھر وہی ہے بات۔ اور پھر مزید کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتب علی ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور پھر جو اینڈ میں اس آیت کے آیا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ وہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پھر مہربان کن کے لیے ہوگا؟ وہ لوگ جو کہ اگر کبھی کوئی بھولے سے، نہ جانے سے، انجانے سے ان سے غلطی ہو گئی اور پھر انہوں نے اپنی غلطی کو کمپنسیٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے، ان کو اپنی رضا سے نواز دیں گے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اس میں جو لفظ ہے نا فقل سلام، سلام ہم بولتے ہیں نا جب کسی سے ملتے ہیں، السلام علیکم بولتے ہیں، جب کہیں سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم بول کے جاتے ہیں السلام علیکم۔ ایسے ہی یہ ویلکم کا بھی جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، ویلکم کیا جاتا ہے کسی کو، سلامتی ہو تم پر، سلام ہو تم پر، امن میں آ جاؤ، پیس میں آ جاؤ۔ غریبوں کے ایمان کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے یہاں پر، آپ دیکھیے کہ غریب ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس جو دولت ہے وہ دولت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے ایمان اور اخلاق کی دولت، ایمان اور عمل صالح کی دولت۔ کاش کہ آج ہمارے غریبوں کی یہ بات سمجھ آ جائے تو بہت سے دکھڑے یہیں پہ ہی ختم ہو جائیں، کہ امیر تو چلو اپنی ناشکریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن غریبوں کو ایک بات سمجھ آ گئی تو سمجھیں کہ ایک بہت بڑی چیز ان کو سمجھے مل گئی، اس کا ایک کیمیا جس کو کہتے ہیں نا، وہ ان کے ہاتھ آ گیا، وہ گوہر ان کے ہاتھ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ویلکم کہنے کا حکم کیا جا رہا ہے، انہیں ویلکم کیجیے، انہیں رحمت کی خوشخبریاں سنائیے۔ اب یہاں سے میرے اور آپ کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اخلاق سنوار رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ انسان کی ویلیو مال اور دولت سے مت جانچو۔ گاڑی نہ کس کی ہے؟ یہ جو آتی ہے نئی نئی گاڑیاں آتی ہیں نا، یہ فراری ہے، یہ فلاں ہے، یہ اب اس سال کی گاڑی ابھی ریلیز ہوئی ہے، ابھی آئی ہے مارکیٹ کے اندر، اور یہ فلاں ڈریس ہے، اور یہ فلاں گاڑی ہے، اور فلاں گھر ہے، اور فلاں، ایسے نہیں۔ لوگوں کو نہ جانچو، اس سے لوگوں کو جانچنا ہے تو اس بات سے کہ ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا اخلاص کیا ہے۔ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں لوگ اس طرح کے، تو اس چیز کو دیکھا جائے، امیری اور غریبی کے اعتبار سے لوگوں کو مت دیکھا جائے۔ اور یہی ہے دین کے اندر کہ اگر کوئی غریب ہے لیکن اس کے پاس اخلاق ہے تو اس کو وہ سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہے، اس کو عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی اصلاح کریں۔ آیت نمبر 55
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں. دیکھیں کیسے تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے نا، کیسے ایک ہی دیکھ لیں. جب سے آج ہم نے ٹاپک شروع کیا بلکہ پچھلے لیکچر سے آپ دیکھیں گے کہ سیم ٹاپک ہے لیکن اللہ تعالیٰ بدل کے آیات کو لا رہے ہیں. ہم اپنی آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو جائے اور مجرموں نے جو راستہ، نیکوکاروں کی روش ودن بریکٹ آئے گا، اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بالکل واضح ہو جائے. یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے ہم یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کلیئر ہو جائے. آیات کو تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. اور خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اپنی حالت بھی ہم دیکھیں ذرا. اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسے روز روشن کی طرح ہمارے دماغوں کے اندر آ رہی ہے کہ اچھا یہ نہیں کرنا، اب یہ غلطی نہیں کرنی، اب اس طرح سے نہیں سوچنا. نہیں سوچتے ہوں گے الحمدللہ، لیکن ایک انسان ہے نا، بندے ہیں ہم، خطا ہو جاتی ہے. کبھی ایسی کوئی بات خدا نہ خواستہ آ گئی ذہن میں، اب نہیں کرنا، اب تو انشاءاللہ اگر کچھ ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، پکی توبہ کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر جب انسان کچھ عرصے کے لیے قرآن سے دور ہوتا ہے نا تو پھر یہ جیسے وہ گندگی اور ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے نا. گھروں میں بھی جب ہم صفائی نہ کریں تو انسان کے عقیدے پہ، اس کے اخلاق پہ وہ ڈسٹ پڑنا شروع ہوتی ہے. پھر جتنا ہم اگنور کریں گھر کی صفائیوں کو، چیزوں کو، ڈسٹ بڑھتی جاتی ہے. اتنا ہو جاتا ہے نا. قرآن جب لے کر آتے ہیں زندگیوں کے اندر اور ایسے تفصیل سے سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈسٹ جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، چیزیں نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بار بار جو سیم مضامین ہے نا ایمان اور اخلاقیات سے متعلق اللہ تعالیٰ بار بار لے کر آتے ہیں کہ یہ ڈسٹ اترے، کیونکہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے، فوراً پڑتی ہے. ذرا آپ ادھر ادھر ہوئے نہیں اور وہ ڈسٹ آ کر بیٹھی نہیں، وہ ڈسٹ جمی نہیں. تو اس کو ہٹانے کا ذریعہ یہی ہے کہ قرآن کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ جن دوسری ہستیوں کو پکارتے ہو مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا. کل کا لفظ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں آیا 2 دفعہ، جو اب اگلی آیات آ رہی ہے نا اس میں بار بار آئے گا کل کا لفظ. لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں ان اعتراضات کو، ان کنفیوژنز کو، ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے کہی گئی ہیں جو مخاطبین بار بار کہتے ہیں نا کیچڑ مٹی اٹھا گئے تھے قرآن کے مقابلے میں، دعوت کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ کیا دیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ اللہ کی گواہی، اللہ کا دین قرآن ہے، توحید ہے، وہی مجھ پر نازل ہوا. بتا دیجئے کہ تم جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، پکارنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دعائیں، دعا کرنا، ٹھیک ہے نا، عبادت کرنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجیے جن کو تم پکارتے ہو میں تو ان کو نہیں پکار سکتا، میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ خواہشات سے مراد کیا ہے؟ قل لا اتبع اہواءکم، خواہشات سے مراد ان کی مشرکانہ بدعت. اور احوا کا لفظ بے بنیاد ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، ان کی خواہشات کے بے بنیاد ہونے کو ظاہر کر رہا ہے. کون سی خواہشات ہے؟ یہ لوگ نعوذ باللہ ان ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کوئی دلیل نہیں رکھی، یہ چیزیں لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ دوں اور میں شرک کے راستے پر آ جاؤں تو میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں ہوں. قد دللت اذا وما انا من المهتدین، اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور پھر راستہ پانے والوں میں سے نہ ہوا.
یہ ممکن ہی نہیں اگر میں ایسا کروں، اور اگر میں ایسا کروں تو بس پھر وہی ہے کہ جو کوئی شرک کے راستے پر پڑا ہے تو پھر وہ تو صراط مستقیم سے ایسا دور ہو گیا کہ اس کا واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر میں اتنی صحیح تعلیم کے بعد، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ اتنی صحیح تعلیم کے بعد اگر میں یہ غلطی کروں تو پھر کون ہے جو میرا سہارا بنے، پھر کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑے، کون ہے پھر جو مجھے نجات عطا کرے۔ کلیئر ہو گیا آپ کو بات؟ آیت نمبر 57، قل انی علی بینۃ من ربی، ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو۔ کیا چیز کی جلدی میں چاہ رہے تھے؟ عذاب کی۔ ان الحکم الا للہ، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی ایک خاص وقت پر حق کو واضح کرے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انہیں کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، میں نے کہا نا کل آئے گا بار بار، انی علی بینۃ من ربی، بینہ سے مراد قرآن پاک، یاد رکھ لیجئے، جو ایسا بینہ ہے جیسے سورج، جو ہر توحید کی حقیقت کو واضح کر کے رکھ دیتا ہے، سامنے لے آتا ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اس روشن دلیل کو، سورج جیسی چیز کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ، تم تو ہواؤں میں تیر تکے چلا رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ جس طرح تم چل رہے ہو اپنے راستے پر فرضی معبودوں کے معاملات کے اوپر، تم مجھ سے بھی یہی توقع رکھتے ہو، میں یہ سب نہیں کر سکتا، اور تم پھر کہتے ہو اس کے برعکس کے پھر لے آؤ کوئی دلیل، کوئی لے آؤ عذاب تکذیب کی صورت میں، تکذیب کے نتیجے میں، تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے اختیار میں تمہاری حسب منشا یہ معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں ہے، اصل فیصلے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی سے ہی مطالبہ کرو، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یقص الحق کا وہو الخیر الحاصلین، فیصلے کا اختیار اللہ کے ہے، وہی حق کو واضح کرے گا اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس میں مجھ سے مت جھگڑو، بہترین فیصلہ تو پھر اللہ نے ہی کرنا ہے۔ آیت 58، قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، ان سے کہیے اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی تو جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ بریکٹ کلوز، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بریکٹ اللہ ظالموں سے خوب باخبر ہے، یعنی میرے اختیار میں ہوتی تو ظاہری بات ہے یہ معاملہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو پھر انسان کہتا ہے نا کہ اچھا دکھا دیں، اچھا لے آئیں پھر مطالبہ۔ اب اس کے اندر واللہ عالم بالظالمین دو پہلو ہیں، نمبر 1 کہ کفار کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے جو اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، اس طرح کا فتنہ اٹھا رہے ہیں، اور جب وہ باخبر ہے تو ان سے معاملہ بھی وہی کرے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں ظلم سے مراد اپنی جان پر ظلم ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالی کی رحمت کے بجائے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اصل میں خود اپنی جانوں پر ظلم ڈالنے والے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو دیکھ لے گا، یعنی ان کو روٹی دی جا رہی ہے، وہ پتھر مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہدایت اور عذاب کا معاملہ بالکل ایسے ہے کہ آپ روٹی چھوڑ کر کہیں پتھر کھانے ہیں، کھاؤ پھر پتھر۔ اللہ ان مانگنے والوں کو جانتا ہے، بالکل ایسے ہے۔ بعض نے کہا کہ کوئی مچھلی دینا چاہتا ہے کھانا کھانے کے لیے کہ مچھلی کھاؤ، باربیکیو کرو، اور دوسرا کہتا نہیں میں نے تو سانپ ہی کھانا ہے،